روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، بڑا خطا کار تھا۔ وہ اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت بدنام ہو گیا۔ لوگوں کی سنی وہ انسنی کر دیتا تھا۔ بستی والے اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ ایک دن بستی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو اسے بستی سے نکال دیا جائے گا۔ وہ نوجوان کچھ عرصہ تک اپنی غلطیوں سے بچتا رہا، پھر ایک دن اس نے وہی گناہ کر دیا تو بنی اسرائیل والوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر اس وقت بہت بڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ شہروں کے گرد دیوار لگی ہوا کرتی تھی اور ان میں گیٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، تو لوگوں نے اس کو دروازے سے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیے۔ وہ نوجوان دروازے کے باہر نکل کر ایک ویران جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہونے لگے۔ پھر ایک دن اس نوجوان کو بخار ہو گیا۔ موسم بھی سردی کا تھا، اوپر سے بخار بھی ہو گیا۔ نہ کوئی دوا نہ کوئی علاج، چنانچہ اس کی بیماری اتنی شدت پکڑ گئی کہ اس کو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر بستی کی طرف دیکھا۔ بستی والے تو اس سے پہلے ہی بائیکاٹ کر چکے تھے اور شہر کے دروازے بھی بند تھے۔ اس نے ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کس طرف کوئی بھی آدمی نظر نہیں آیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا، تیرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے بندوں سے سنا تھا تو بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا کی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کون اللہ کا دوست جس نے سوائے گناہوں کے دنیا میں کچھ نہیں کیا اور ایک آخر ٹائم مرتے وقت اس نے دعا کی اور یہ منت خوشامد کے اوپر دیکھیں کیسے فیصلے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آ کے دیکھا تو یہ تو وہی شرابی اور زانی جواری پڑا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اے موسیٰ یہ تو وہی آدمی ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، یہ تو بہت گناہگار اور زانی اور شرابی آدمی تھا، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا اور ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہگار اور برا آدمی تھا، یا اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تو میرا دوست ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس بندے پر موت واقع ہوئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پر لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش کی دعا مانگی تھی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے یہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی اس دعا کی وجہ سے سب کو معاف کر دیتا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ ایک گناہگار بندہ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک جگہ پہ بیٹھا عبادت کر رہا ہے، تو اس گناہگار آدمی نے سوچا کہ وہ صوفی بزرگ درویش ہے، میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، شاید مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے، شاید مالک مجھ پر بھی کرم نوازی کر دے، مجھ پر بھی فضل ہو جائے۔ تو پھر وہ گناہگار آدمی اس نیک آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب جا کر بیٹھا تو وہ نیک آدمی کہنے لگا،
تو کدھر آ کر بیٹھ گیا ہے؟ اٹھ یہاں سے، تجھے پتہ نہیں ہے اتنا ناپاک اور اتنا گناہگار آدمی ہے، صبح و شام تو گناہ کرتا ہے اور تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اور اس نیک آدمی نے اس گناہگار آدمی کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ تو اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کے اوپر وحی فرمائی اور فرمایا، اس ولی کو جا کر کہہ دو کہ میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے کہ تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی، تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور باقی سب گناہگار سمجھتا ہے۔ اور فرمایا اس گناہگار کو جا کے کہہ دو، تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا اور میرے ولی کے صحبت کے لیے اس کے پاس جا کے بیٹھا، اس کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔